تاریخ کا ورق پلٹ رہا ہے. نوٹ کر لو میرے اس جملے کو. دا پیج از ٹرننگ اوور. تاریخ کا ورق پلٹ رہا ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اسٹیجز اور مراحل بیان کیے تھے جن سے آپ کی یہ امت آپ کی زندگی میں اور آپ کے بعد گزرے گی، اس میں کئی مرحلے گزر چکے ہیں. اب جو مرحلہ اس وقت چل رہا ہے وہ ظلم کے خاتمے کے آغاز کا مرحلہ ہے. غور سے سنو اس جملے کو. چراغ جب بجھنے والا ہوتا ہے تبھی بہت زور سے بھڑکتا ہے. انشاءاللہ سرزمین بیت المقدس دنیا کی تمام دجالی طاقتوں کا قبرستان بنے گی. قرآن کو سمجھنے والے کو کوئی پریشانی آج کل کے حالات میں نہیں ہو رہی. قرآن مجید میں صاف بتایا گیا تھا کہ جب بنو اسرائیل کا ظلم و فساد پوری دنیا میں بے حد بڑھ جائے گا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2 بار ان کو بہت بڑی بڑی سزائیں ملیں گی. آخری بار کب ہوگا؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. جب آخری مرتبہ بنو اسرائیل کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا وقت آ جائے گا تو پہلا قدم اللہ تعالیٰ یہ اٹھائیں گے کہ پوری دنیا میں جو بکھیر دیے گئے تھے یہودی، شاید آپ میں سے کسی کو کبھی تاریخ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہو، 1000 سال سے زیادہ ہو گیا. یہودیوں کو پوری دنیا میں کوئی ملک اپنے یہاں پناہ دینے پر راضی نہیں تھا. آپ کاش کہ آپ کچھ کانسٹرکٹیو مطالعہ بھی کرتے، کاش کہ آپ انسائکلوپیڈیا پڑھ لیتے. میں علماء کی کتابوں کا حوالہ نہ دوں، کاش کہ آپ انسائکلوپیڈیا آپ جیوس پڑھتے، جیوش انسائکلوپیڈیا پڑھتے، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں ہولوکاسٹ کی تاریخ پڑھتے، پرسیکیوشن کی تاریخ پڑھتے. مگر آپ نے تو قسم کھا رکھی کہ آپ کو کچھ نہیں پڑھنا، آپ کو موبائل میں وقت ضائع کرنا ہے، آپ کو چیٹنگ کرنی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1000 سال سے زیادہ پوری دنیا میں یہودیوں کو کوئی کہیں اپنے ملک میں پناہ نہیں دے رہا تھا، بھاگتے پھر رہے تھے. وہ یوگوسلاویا نے نکالا، چیکوسلواکیا نے نکالا، پولینڈ نے نکالا. جرمنی میں تو جو قتل عام ہوا ہٹلر کے ذریعے کہ 60 لاکھ یہودیوں کو گیس چیمبر میں رکھ کر مارا گیا، تڑپا کے. 60 لاکھ، 6 ملین. اور جب امریکہ جانے کی کوشش کی تو امریکہ اور برطانیہ نے سازش کر کے ان کو فلسطین میں بسا دیا، ایک پوری سازش کر کے. اور پوری دنیا کے یہودیوں کو بلایا جانے لگا کہ آ جاؤ، اب تمہارا اپنا وطن بن گیا، تمہارا اپنا ملک بن گیا، یہاں آؤ، زمینیں ہم تم کو فری دیں گے، آؤ. سگریٹ کے 2 بڑے تاجر جو کھرب پتی تھے، انہوں نے کروڑوں ڈالر میں زمینیں خریدی فلسطینیوں سے اور ان یہودیوں کے مکانات بنوائے فری آف کاسٹ، اور ان کو پورے یورپ سے اور پورے عالم سے بھیجا وہاں. یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ اللہ کا ایک ارادہ تھا. جئنا بکم لفیفا. جب آخری مرتبہ یہودیوں کے ناپاک وجود سے دنیا کو پاک کرنے کا وقت آ جائے گا تو ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لپیٹ کر لائیں گے، ایک جگہ پہلے جمع کریں گے، اور جمع اس لیے کریں گے کہ یہاں سے ان کے ناپاک وجود کا خاتمہ ہوگا. اور وہ وقت وہی ہوگا جس میں امام مہدی بھی آ جائیں گے، حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں گے. تو یہ جو اس وقت ایک آپریشن شروع ہوا ہے، ایک عجیب و غریب، یہ کوئی عام قسم کی جنگ نہیں ہے، ایک خداوندی منصوبہ ہے. میں پوری بات اس موضوع پر اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کو سمجھا ہوا ہے پوری دنیا میں، وہ اس وقت پوری طرح مطمئن ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور بہہ رہے ہیں. وہ فلسطینیوں کا خون بہتا ہوا دیکھ کر 33,000 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، 80,000 زخمی ہیں. بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے بٹور رہے ہیں لوگ. ماں جاتی ہے اور بچے کی ایک ٹانگ ملتی ہے، دوسری ٹانگ نہیں ملتی، وہ دوسری ٹانگ ڈھونڈتی رہتی ہے. لیکن
اللہ اکبر، کسی ایک فلسطینی کی زبان پر حرف شکایت نہیں ہے۔ کیسا ایمان ہے ان کا؟ وہ سوائے الحمدللہ 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کے سوا ان کی زبان پر کوئی کلمہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن اسلام بھی ڈھونڈ کے نکال نہیں سکا۔ اور یہ منظر دیکھ کر یورپ کے اندر سینکڑوں لوگ اسلام قبول کر چکے، عورتیں 40 عورتیں ایک مسجد میں آ کر مسجد کے امام کے ہاتھوں کلمہ پڑھ رہی ہے یورپ کے شہروں میں، اور وہاں کیوں کلمہ پڑھ رہی ہیں؟ ان سے پوچھا جاتا ہے کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی فلسطین کے لوگوں کا پورا شہر کھنڈر بنا دیا گیا، غزہ شہر 70% ڈیمولش ہو گیا، ملبوں کے نیچے دب گئے ہزاروں لوگ، مگر کسی کی زبان پر حرف شکایت تو کیا ہوتا؟ اللہ کے شکر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے ایمان، یہ صحیح مذہب ہے، ہم اسے اس لیے قبول کر لیں۔ اور جو مجاہدین ہیں ان کو تو چھوڑو، ان کے گھر والوں کو بھی چھوڑو، جو غزہ کے دوسرے شہری ہیں، روزمرہ کا کاروبار کرنے والے لوگ 2-2.5 لاکھ بلکہ اور اس سے بہت زیادہ، وہ تو کم سے کم شکایت کرتے کہ او حماس کے لوگوں تم نے ہمیں کیوں پھنسا دیا، ہمارے گھروں میں جنازے نکل گئے، ہمارے گھر ٹوٹ گئے، یہ تم نے کیا مصیبت کر دی۔ ایک انسان نے بھی آج تک کوئی شکایت نہیں کی ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ اب میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت لمبی مدت اس دنیا کی باقی نہیں ہے۔ لمبے لمبے پلان بنانے کے بجائے ایمان کو مضبوط کرو، قرآن مجید کو سمجھو، اپنی زندگیوں سے گناہوں کو نکالو، ایک سنجیدہ سراپا عمل، سراپا حمیت و غیرت، ایک بامقصد زندگی گزارو۔ نوجوانوں ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جس قوم کے نوجوان سنجیدہ باشعور ہو جاتے ہیں اور ایک قومی مقصد کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اس قوم کو دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی۔